بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 14واں لیکچر۔ غزوہ تبوک کی کہانی۔ بلقاء نامی جگہ کے گورنر نے مسلمانوں کا جو سفیر شہید کیا تھا اس کا پورا بدلہ جنگ موتا میں نہیں لیا جا سکا تھا، جس کی وجہ سے رومی اور وہاں کے عرب قبائل بڑے تیز ہو گئے تھے۔ ان کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہیں یہ حملہ ہی نہ کر دیں۔ دین سیکھنے کا جذبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ہمسائے سے یہ طے کیا تھا کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہوں گا اور جو سنوں گا آپ کو آ کر بتاؤں گا، اور ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے اور وہ جو سنیں گے وہ واپس آ کر انہیں سنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دوست ایسے بنا دے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتایا کریں اور ہم انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتایا کریں، آمین۔ جس دن اس کی باری تھی وہ جلدی آئے اور عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا رومیوں نے حملہ کر دیا؟ تو انہوں نے کہا، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق نہیں دی، مگر کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھنے پر قسم کھا لی ہے۔ اسے ایلا کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ دنوں بعد یہ معاملہ حل ہو گیا۔ مسجد کے نام پر سازش کی کہانی۔ اسی دوران منافقین نے ایک مسجد بنائی۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ اس زمانے میں چونکہ ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا بلکہ تہجد بھی پڑھتا تھا، آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز سے بھاگتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ لہٰذا جو خود کو مسلمان کہتا اور مسجد میں نہ آتا تو اس کے بارے میں لوگ شک کرتے کہ یہ مسلمان نہیں رہا۔ اسی لیے بابے یعنی باب عبداللہ اور اس کا ٹولہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ آتے تو لوگ کہتے یہ کافر ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کام انہیں لگتا بہت مشکل تھا، بالخصوص فجر اور عشاء میں نیند قربان کرنا اور عصر کے وقت کاروبار چھوڑ کر مسجد جانے سے تو ان کی جان جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کے متعلق فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ لہذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک جگہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ایک نماز پڑھیں، پھر وہیں آیا کریں۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی یہی کیا کریں گے۔ اگر کوئی پوچھے گا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں آتے تو کہیں گے کہ اس مسجد کا افتتاح بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے۔ اگر یہ مسجد غلط ہوتی تو یہاں آ کر خود نماز کیوں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے جگہ خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے بعد تک اس معاملے کو مؤخر کر دیا۔ تبوک سے واپسی پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بات بتا دی اور حکم دیا کہ اس مسجد کے نام پر منافقین نے جو سازشوں کے لیے میٹنگ ہال بنایا ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اس طرح اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ الغرض بابے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی۔ تبوک جانے کی تیاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اپنا اپنا مال لائیں۔ بس پھر کیا تھا کہ ہر بندہ اپنی طاقت سے بڑھ کر مال لانے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 29.5 کلو چاندی لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے دیے، ایک بندہ 13,500 کلو کھجور لے آیا، عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار کر دے دیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ لیکن سامان پھر بھی تھوڑا تھا، ہر بندہ جانے کو تیار تھا۔ اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا تو راستے میں پانی کی قلت ہو گئی۔ یہ لگ بھگ 30,000 کے قریب افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو خوب بارش ہوئی، سب نے پانی پیا اور ساتھ ساتھ اپنے برتنوں میں بھی بھر لیا۔ کافروں پر رعب۔ رومیوں کو مسلمانوں کے 30,000 کے لشکر کا پتہ چلا تو ڈر کے مارے لڑنے ہی نہ آئے۔ اس وجہ سے کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی۔ البتہ مدینہ واپس جانے سے پہلے قریب والے عرب قبائل میں سے 2-4 کی پکڑ دھکڑ کر خوب دھلائی کی، انہیں خوب پھینٹی لگائی اور مارا تو باقی ویسے ہی بندے بن گئے۔ پھر کسی نے لڑنے کی جرت تک نہ کی، اور ان کو مارا اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اور اس مار کھانے کے بعد شاید اب یہ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش۔ واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الگ ہوئے تو 12 منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو یہ ان کے گھوڑوں کے پاس گئے، انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بھاگ کر لشکر کے اندر ہی گم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی توبہ۔ اس غزوہ میں چند غریب اور معذور بندے ساتھ نہ جا سکے تھے، لیکن 3 ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو جا تو سکتے تھے لیکن پھر بھی وہ نہ گئے۔ بعد میں انہیں شرمندگی بھی ہوئی، مگر اس وقت تک لشکر جا چکا تھا۔ 50 دن لگاتار توبہ کرتے رہے، کیونکہ جب حکم ہوا تھا جانا ہے اور وہ نہیں جا سکے تو اس بات پر سبھی ناراض تھے۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں مسلمان فوجی بن کر بہادری سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد عرب میں ہر طرف امن و سکون ہو گیا، کسی کو بھی مسلمانوں سے لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ غم کا پہاڑ۔ واپسی پر ایک بڑا غم منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس موقع پر فرمایا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی آپ سے کر دیتا۔ آخر کار بابا مر ہی گیا۔ اسی سال بابا عبداللہ بھی مر گیا۔ جب بابا مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی وجہ سے بابے کا جنازہ بھی پڑھایا، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 6۔ ترجمہ: ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 84۔ ترجمہ: اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے، آمین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ حج دیا۔ ہجرت کے 9ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے۔ 10 ذو الحجہ والے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اعلان کیا کہ جس کے کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا
کہ جس جس کافر سے معاہدہ ہوا ہے وہ 4 ماہ بعد ختم ہو جائے گا، لہٰذا ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس اعلان سے سب کو معلوم ہو گیا کہ عرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہو کر رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے، آمین۔ سوالات: مسلمانوں کے سفیر کو کس جگہ شہید کیا گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین سیکھنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ ایلا کسے کہتے ہیں؟ منافقین نے جو مسجد بنائی اسے مسجد ضرار کیوں کہتے ہیں؟ مسجد ضرار کو کیوں گرایا گیا؟ کتنے منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غزوہ تبوک کے لیے کتنا مال دیا؟ رومی جنگ سے کیوں بھاگ گئے؟ کتنے افراد بغیر کسی وجہ کے جنگ میں شریک نہ ہوئے؟ ان افراد کی توبہ کتنے دن بعد قبول ہوئی؟ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی فوت ہوئیں؟ 9ویں ہجری کو خطبہ حج کس نے دیا؟ وفود کی آمد۔ پورے عرب میں مکہ کی بہت اہمیت تھی، وہاں اللہ کا گھر تھا، سب لوگ وہاں آتے تھے، البتہ وہاں کے لوگوں نے بہت سے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ عام لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اگر یہ بت بیکار ہوتے تو خانہ کعبہ میں نہ پڑے ہوتے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے سارے بت توڑ دیے تو انہیں سمجھ آئی کہ اللہ پاک ان بتوں سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ بغیر کسی کی مدد کے آسمان و زمین بنا سکتا ہے وہ شریکوں سے پاک ہے۔ شریکوں کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو سارے کام خود نہ کر سکتا ہو۔ اللہ پاک تو صرف کن کہتے ہیں اور اسی وقت کام ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو اسی وقت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ آتے اور وہ باتیں جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر مطمئن ہو جاتے اور پھر کلمہ پڑھ لیتے۔ ویسے تو یہ کام فتح مکہ کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا، مگر اگلے سال یعنی ہجرت کے 9ویں سال تو بہت زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ بعض لوگ خود آ جاتے اور بعض اپنے خاندان کے چند قابل اعتبار آدمیوں کو بھیج دیتے۔ ایسے افراد کو وفد کہتے ہیں۔ سال کو عربی میں عام بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سال بہت سے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس لیے اسے عام الوفود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کی آمد کا سال کہا جانے لگا۔ طائف والے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سال 2 مشہور وفد بھی آئے، ایک طائف کی طرف سے اور دوسرا ایک علاقے نجران کی طرف سے۔ قبیلہ بنو ثقیف مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ان کے ایک سردار جن کا نام عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھا، وہ مسلمان ہو کر انہیں سمجھانے کے لیے گئے تو انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ بعد میں انہیں خیال آیا کہ انہوں نے یہ کیا کیا، اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چند بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کونے میں ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد کہنے لگے، ہم اس شرط پر مسلمان ہوں گے کہ ہمارے بت لات کو کچھ نہ کہا جائے، ہمیں زنا، شراب اور سود کی اجازت دی جائے اور نماز بھی معاف کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات بھی نہ مانی۔ آخر کار انہوں نے صرف ایک شرط باقی رہنے دی کہ وہ اپنے سب سے بڑے بت لات کو خود نہیں توڑیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے توڑیں گے۔ ان مسلمانوں کو سوچنا چاہیے تھا جو یہ سب برائیاں کرتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی اپنے آپ کو سب سے اچھا مسلمان سمجھتے ہیں۔ یعنی آج کل کے یہ مسلمان جو نماز بھی نہ پڑھے اور برائیاں بھی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اچھا مسلمان بھی سمجھے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے اچھے مسلمان ہیں۔ اسلام میں اگر ان سب برائیوں کی اجازت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے والے کو ضرور اجازت دیتے،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی غلط کام کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز چھوڑنے کی اجازت دی۔ اللہ پاک ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہی پکا اور سچا نمازی بنائے، آمین۔ دلچسپ اور مزیدار تماشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور کر لی۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ گئے تاکہ لات کو توڑ دیں۔ وہاں جا کر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا ہنسانے والا کام کیا۔ انہوں نے بھاری ڈنڈا جسے گرز کہتے ہیں لے کر جب لات پر مارا تو جان بوجھ کر گر گئے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب مغیرہ رضی اللہ عنہ کی خیر نہیں۔ تھوڑی دیر بعد مغیرہ رضی اللہ عنہ چھلانگ مار کر اٹھے اور انہیں سمجھایا کہ نادانو، یہ تو پتھر کا ہے، میں تو خود ہی اس لیے گرا تھا تاکہ تمہیں سمجھا سکوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر زور سے گرز مار کر بت کو توڑ دیا۔ نجران کے عیسائی وفد کی آمد۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں عیسائیت سے متعلق درست معلومات دی گئیں۔ یہ اسے ماننے کو تیار نہ ہوئے تو انہیں کہا کہ ہم ایک کھلے میدان میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں، پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لہذا وہ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں یوں آئی ہے کہ نجران کے دو سردار عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی۔ پھر ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیج دیجئے، جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہوگا، بلکہ پورا امانت دار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح اٹھو رضی اللہ عنہ۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4380۔ یعنی انہیں معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اسی لیے تو وہ مباہلے سے بھاگ گئے۔ اگر وہ خود کو سچا اور نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تو کبھی بھی مباہلے سے فرار نہ ہوتے۔ سوالات: وفد کسے کہتے ہیں؟ کس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے؟ طائف والوں نے کس بت کو خود توڑنے سے انکار کیا تھا؟ نجران سے کس مذہب والوں کا وفد آیا؟ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ نجران کا وفد مباہلے سے کیوں ڈر گیا؟ حجۃ الوداع کا واقعہ۔ ہجرت کے 10ویں سال حج کے دن قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بس پھر کیا تھا، سب ہی تیار ہو گئے۔ مدینے سے تھوڑی ہی دور ایک علاقہ ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچے تو پہلے عمرہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار عمرے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمرہ بہت بڑی اور اہم عبادت ہے، اس لیے عمرے کا طریقہ الگ سے دیا جا رہا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ عمرہ کا آسان فہم طریقہ۔ میقات، وہ جگہیں جہاں عمرہ اور حج کرنے والے افراد پر احرام باندھنا لازم ہے، ان سب جگہوں کو میقات کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 5 ہے۔ وہ افراد جو یمن والی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے میقات یا لملم ہے، یہ جدہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ مدینہ سے آنے والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ کے بالکل ساتھ ہی ہے۔
اسی طرح عراق والی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق، اور شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے جحفہ، اور نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل کو میقات مقرر کیا گیا ہے۔ اگر عمرہ یا حج کرنے والا ان مقامات کے باہر سے آتا ہے تو اسے ان مقامات پر آ کر احرام باندھنا لازم ہے، اور جو افراد ان مقامات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی رہائش سے ہی احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ مکہ والے مکہ میں ہی اپنی رہائش سے احرام باندھیں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان پر لازم ہے کہ وہ ارادہ کرے کہ وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ اسی سوچ کا نام نیت ہے، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اسے وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ احرام، عمرہ کرنے والا یعنی معتمر اور حج کرنے والے یعنی حاجی جو لباس عمرہ یا حج کے لیے پہنتا ہے اسے احرام کہتے ہیں۔ مرد حضرات دو غیر سلی سفید چادریں پہنتے ہیں۔ ایک چادر کو دھوتی کی طرح ناف سے نیچے والے جسم کو ڈھانپنے کے لیے باندھ لیتے ہیں اور دوسری کو اوپر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں پہن سکتے، یعنی بنیان اور انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتے، جبکہ عورتیں کوئی بھی مناسب سا سادہ سا لباس بطور احرام پہن لیں۔ ان کے لیے یہ پابندی نہیں، بلکہ جو عام لباس پہنتی ہیں بھڑکیلا نہ ہو تو وہی پہن لیں۔ عبایا، لباس کے اوپر لمبی قمیض کی طرح کا ایک گاؤن ہوتا ہے جو عمرہ یا حج کے موقع پر عورتیں پہنتی ہیں تاکہ مزید اچھے طریقے سے پردہ کیا جا سکے، اسے عبایا کہتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد اگر صرف عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ الفاظ کہے: اللہم لبیک بالعمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو یہ الفاظ کہے: اللہم لبیک بالحج۔ اور اگر اس نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا ہے، یعنی وہ حج قران کی نیت رکھتا ہے، تو وہ یہ لفظ کہے: اللہم لبیک بالعمرہ والحج، اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوں۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، بال اور ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، اسی طرح شکار بھی منع ہے۔ نہ خود نکاح کر سکتا ہے، نہ ہی پڑھا سکتا ہے، بیوی کے قریب جانا بھی منع ہے۔ کسی انسان سے لڑنا ویسے بھی ناجائز ہے، مگر احرام کی حالت میں اس حوالے سے اور بھی احتیاط لازم ہو جاتی ہے۔ تلبیہ، وہ کلمات جو عمرہ یا حج کرنے والا جب جاتا ہے آدمی تو میقات پر احرام باندھنے کے بعد کہنا شروع کرتا ہے، انہیں تلبیہ کہتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہی ہے اور ملک بھی تیرے لیے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ عمرہ کرنے والا آدمی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ خانہ کعبہ، مکہ میں موجود اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ گھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے تعمیر کیا۔ 35 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے پر ایک کالا پتھر نصب ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اس کے بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر کعبہ کا دروازہ ہے جسے باب الکعبہ کہتے ہیں۔
حجر اسود اور باب الکعبہ کے درمیانی اس تھوڑی سی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ باب الکعبہ کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک اور پتھر ہے جو شیشے کے ایک چھوٹے سے کیبن میں رکھا ہوا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ باب الکعبہ کے بائیں جانب والے کونے سے کعبہ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو کعبہ کا حصہ تو تھا مگر تعمیر نہ ہوا، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کے بائیں طرف والی کعبہ کی دیوار کے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ طواف، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کا طریقہ، خانہ کعبہ کے اس کونے پر جائیں جہاں حجر اسود نصب ہے۔ اگر ممکن ہو رش نہ ہو تو حجر اسود کا بوسہ لیں، یعنی اس پتھر کو چومیں۔ اگر رش کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل ہو تو اس کی طرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں، اسے استلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد کعبہ کے گرد چکر لگائیں، اس حال میں کہ آپ کے بائیں جانب کعبہ ہو۔ اس دوران خوب دعائیں مانگیں۔ دعا پڑھنے کی بجائے عاجزی سے اللہ پاک کو اپنی ضروریات بتائیں، اس کی نعمتوں کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں۔ قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے، اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ چکر لگاتے ہوئے جب رکن یمانی کے قریب سے گزریں تو رکن یمانی والے کونے پر ہاتھ لگائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک چکر لگاتے وقت یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے۔ اس طرح آپ کا ایک چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں اور 7ویں چکر کے اختتام پر اگر ممکن ہو یعنی رش نہ ہو تو حجر اسود کا بوسہ لیں، یعنی اس پتھر کو چومیں۔ اگر رش کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل ہو تو اس کی طرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں، یعنی استلام کریں۔ اس طرح 7 چکر اور 8 استلام ہو جائیں گے۔ پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھیں، اسے طواف کہتے ہیں۔ اگر مقام ابراہیم پر جانا ممکن نہ ہو یا رش بہت زیادہ ہو تو جہاں جگہ مل جائے وہیں 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اب زمزم پئیں اور کچھ زمزم اپنے سر پر بھی ڈالیں۔ البتہ عورتیں اپنے اوپر اس طرح زمزم نہ ڈالیں کہ لباس بھیگ جائے اور بے پردگی کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد حجر اسود والے کونے کی سیدھ میں صفا پہاڑی پر جائیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ یہ دعا مانگیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے صفا کی جانب نکلے اور جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ترجمہ: یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، لہذا صفا سے شروع کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھے، حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا تو قبلہ رخ ہو کے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور 3 بار یہ دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے ہی لشکروں کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 3 بار کیا۔ صحیح مسلم
1218 نمبر حدیث۔ اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف جائیں۔ راستے میں تھوڑی سی جگہ وہ آتی ہے جہاں بھاگنے کے سے انداز سے تیز تیز چلنا ہوتا ہے۔ آج کل حکومت نے اس جگہ پر گرین لائٹس لگا دی ہیں تاکہ لوگوں کو اس جگہ کی حدود کا آسانی سے علم ہو جائے۔ پھر مروہ پہاڑی پر جا کر کعبہ کی طرف رخ کریں اور 3 مرتبہ وہی دعا پڑھیں جو صفا پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگی تھی۔ اب دوبارہ صفا کی طرف چلیں۔ اس مقام پر پہنچ کر پھر اسی طرح بھاگنے کے سے انداز سے تیز تیز چلیں۔ صفا پر پہنچ کر پھر وہی عمل کریں، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی دعا مانگیں اور مروہ کی طرف جائیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا اور مروہ سے صفا تک دوسرا۔ اس طرح کل 7 چکر لگائیں۔ اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کا آغاز صفا سے اور اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد باہر جا کر مرد حضرات اپنے سارے سر کے بال اتروا دیں، یعنی ٹنڈ کروائیں۔ اسے حلق کہتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ٹنڈ یعنی حلق کی بجائے سر کے بالوں کی کٹنگ کروا لیں، اسے قصر کہتے ہیں۔ جبکہ عورتیں اپنے بالوں کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹیں۔ اس طرح ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب احرام اتار کر دوسرا لباس پہن سکتے ہیں۔ اب وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ حج کی ابتدا۔ عمرہ کرنے کے بعد 4 دن وہی مکہ میں رہے اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا چلے گئے۔ یہ حرم سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے۔ وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی، پھر اگلے دن 9 ذو الحجہ کو فجر پڑھ کر عرفات کی طرف چلے گئے۔ عرفات سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے جسے عرنا کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ پورے اسلام کا خلاصہ۔ یہیں خطبہ حج دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی کمال کا خطبہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اسلام بیان کر دیا۔ فرمایا، ایک دوسرے کی بے عزتی حرام قرار دی، قتل کرنا حرام قرار دیا، مال لوٹنا، چھیننا اور دوسرے کا مال اسے واپس نہ دینا حرام قرار دیا، جاہلیت کے رسم و رواج ختم کر دیے، پرانے بدلے معاف کر دیے، سود حرام قرار دیا، عورتوں سے اچھے سلوک کا حکم دیا، ان کی عزت کرنے کا کہا۔ لوگوں کو بتایا کہ ان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے۔ حکمران کی اچھی باتیں ماننے کا کہا۔ پھر پوچھا کہ لوگوں، کیا میں نے دین کی سب باتیں تمہیں بتا دی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بتانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے دین اسلام کی تکمیل کی آیت نازل فرمائی۔ پھر اذان دی گئی اور ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعتیں فوراً پڑھ لیں۔ پھر مغرب تک دعائیں مانگیں اور مغرب ہوتے ہی نماز پڑھے بغیر ایک علاقہ ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں، میدان عرفات سے نکل کر وہاں چلے گئے اور جا کر مغرب و عشاء اکٹھی پڑھی۔ پھر رات رہنے کے بعد صبح منا آ گئے۔ یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ وہاں پر تیسرے ستون کو کنکریاں ماری جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، یعنی پہلے 2 ستونوں کو کنکریاں نہیں ماری، اس کے بعد والے ستون کو کنکری ماری۔ پھر 100 اونٹوں کی قربانی کی اور ٹنڈ کروا کر طواف اور سعی کرنے حرم شریف چلے گئے۔ فارغ ہو کر منا آ گئے اور رات یہیں رہے۔ پھر ظہر کے بعد 3 ستونوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری اور اگلے دن پھر یہی کیا اور اس سے اگلے دن پھر یہی کر کے واپس چل پڑے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک آخری الوداعی طواف کیا اور پھر مکہ سے واپس مدینہ چل پڑے۔ عمرہ کی طرح حج بھی بہت بڑی اور اہم عبادت ہے، اس لیے حج کا طریقہ الگ سے دیا جا رہا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ حج کا آسان طریقہ۔ 8 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک حاجی حج کے مختلف مناسک یعنی امور سر انجام دیتا ہے۔ ان دنوں کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا 12 ذو الحجہ کو اپنا حج مکمل کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. سورۃ البقرہ آیت نمبر 203. ترجمہ: پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ذوالحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کو ایام التشریق کہتے ہیں. آیت مبارکہ میں حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایام التشریق کے پہلے 2 دنوں میں حج مکمل کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اسی طرح اگر کوئی 2 دنوں سے لیٹ کرے یعنی 13 ذوالحجہ کو بھی حج کے مناسک ادا کرے تو ایسا کرنے کی بھی اسے اجازت ہے. ذیل میں آپ کو ترتیب سے 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ میں حاجی نے کیا کرنا ہے، یعنی ان ایام میں کون کون سے مناسک حج کس کس تاریخ کو ادا کرنے ہیں بتایا جا رہا ہے. 8 ذوالحجہ، جو شخص حج کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ 8 ذوالحجہ کو ظہر سے پہلے حج کے ارادے سے احرام باندھے اور کہے اللہم لبیک بالحج. اس کے بعد وہ مینا چلا جائے. یہ خانہ کعبہ سے 3-4 کلومیٹر دور ایک علاقے کا نام ہے. وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ان کے اوقات میں ادا کریں. حج کے تمام ایام جب سے شروع ہوں گے حج کے اختتام تک وہ وہاں پر قصر نماز ادا کرے گا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس دوران اذکار، تلاوت قرآن مجید کی، دعائیں، نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں. 9 ذوالحجہ، 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزاریں. پھر صبح فجر کی نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے پہلے ایک مقام جسے عرنا کہتے تھے وہیں ٹھہرے اور زوال شمس کے بعد یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوا تو یہیں خطبہ دیا. اسی مشہور خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. خطبے کے بعد اذان کہی گئی، پھر ظہر کی نماز 2 رکعت قصر ادا کی گئی. سب مقامی اور مسافر حجاج کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصر ادا کی. پھر ساتھ ہی عصر کے لیے اقامت کہی گئی جسے عرف عام میں تکبیر کہتے ہیں، اور نماز عصر بھی 2 رکعت قصر ادا کی، اور سب مقامی اور مسافر حجاج کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصر نماز ادا کی. لہذا حج کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی خطبہ حج سماعت کرے اور پھر 2 رکعت ظہر، عصر اور ساتھ ہی 2 رکعت یعنی ظہر قصر اور ساتھ ہی 2 رکعت عصر کی قصر ظہر کے وقت میں ادا کریں. یہ وقت اللہ پاک سے بھیک مانگنے کا ہے، دعا مانگنے کا ہے. اس کے بعد غروب آفتاب تک اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے. یہ دعاؤں کا خصوصی وقت ہے. اپنے گزشتہ گناہوں اور برے اعمال پر اللہ پاک سے معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، سب انسانوں کی دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرے. جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کے اتر جانے کی دعا کریں. بے اولادوں کے لیے نیک و صالح اولاد کی دعائیں مانگیں. جن کی اولاد نافرمان اور بدتمیز ہے ان کی فرما برداری کی دعا کریں. جو لوگ اچھے رشتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے مناسب اچھے رشتوں کی دعا کریں. رب رحیم و کریم سے تمام بیماریوں کی صحت یابی کی درخواست کیجیے. موت سے پہلے خصوصی توبہ اور موت کے وقت کلمہ کی توفیق طلب کریں. قبر کے حساب کتاب میں کامیابی مانگیں. جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی اللہ پاک سے بخشش طلب کریں. قیامت والے دن آسان حساب کی خواہش کا اظہار کریں. حوض کوثر پر اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور ان کی شفاعت کی دعا کریں. پھلے صراط پر کامیابی سے گزرنے کی دعا کریں. دعا کریں کہ جہنم میں ایک لمحہ بھی عذاب نہ ہو. جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اس کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا سوال کریں اللہ سے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کریم سے اس کے دیدار کو طلب کریں. جس نے آپ پر ظلم کیا اللہ پاک کی رضا کے لیے اسے معاف کریں. بار بار حج کی توفیق طلب کریں. اعمال صالحہ کی قبولیت اور اعمال سیئہ سے درگزر کرنے کی التجائیں کریں. یہ چند گھنٹے باتوں کی بجائے دعائیں مانگنے پر توجہ دیں. جب سورج غروب ہو جائے
تو وہاں پر مغرب کی نماز ادا کرنے کی بجائے وہاں سے مزدلفہ کی طرف کوچ کر جائے۔ حاجی جب مزدلفہ پہنچتا ہے تو اتنی دیر میں عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر مغرب کی اذان دے اور اقامت کہہ کر مغرب کی 3 رکعات ادا کرے، پھر عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہے اور عشاء کے 2 رکعات قصر ادا کرے، پھر آرام کرے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر وتر بھی ادا کرے۔ 10 ذو الحجہ، 9 اور 10 ذو الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارے اور فجر پڑھ کر مینا روانہ ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر پہلے اور دوسرے جمرات جنہیں لوگ شیطان کہتے ہیں کو کنکریاں نہیں مارنی، بلکہ تیسرے جمرات جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں اور مزدلفہ سے مینا آئیں تو یہ جمرات میں سب سے آخری جمرہ ہے، اسے 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی کرنی ہے۔ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر اس دن عید الاضحیٰ یعنی عید قربان منا رہے ہوں گے، اور ان میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی کرنا لازم ہے، مگر حاجی پر نہ تو عید کی نماز ہے اور نہ ہی عید کی قربانی کرنا۔ حاجی جو قربانی کرتا ہے اسے ہدی الشکر کہا جاتا ہے، یعنی حج کرنے والا یہ قربانی شکرانے کے طور پر کرتا ہے۔ اس کے بعد مرد حضرات اپنے سارے سر کے بال اتروا دیں، یعنی ٹنڈ کروائیں، اسے حلق کہتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ٹنڈ یعنی حلق کی بجائے سر کے بالوں کی کٹنگ کروا لیں، اسے قصر کہتے ہیں۔ جبکہ عورتیں صرف اپنے بالوں کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹیں، پھر احرام اتار کر دوسرا لباس پہن لیں اور طواف زیارہ جسے طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بیت اللہ جائیں۔ طواف اور سعی کا وہی طریقہ ہے جو عمرہ میں طواف اور سعی کا ہے۔ ان چاروں امور یعنی مناسک میں ادائیگی کی ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج نہیں، پھر رات واپس مینا آ کر گزارے، اسے مبیت مینا کہتے ہیں۔ 11 ذو الحجہ، 10 اور 11 ذو الحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنے کے بعد حج کرنے والا 11 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے گا۔ اس پر لازم ہے کہ رات وہ مینا ہی میں رہے۔ 12 ذو الحجہ، 11 اور 12 ذو الحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنے کے بعد حج کرنے والا 12 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز پڑھ کر پھر تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے گا۔ اب اگر وہ چاہے تو واپس چلا جائے اور اگر چاہے تو وہیں مینا میں ہی رہ لے۔ 13 ذو الحجہ، 12 اور 13 ذو الحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنے کے بعد 13 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز پڑھ کر تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے اور پھر واپس جائے۔ قرآن مجید میں 2 کی اجازت ہے، یعنی اگر کوئی حج کرنے والا 12 ذو الحجہ کو اپنا حج مکمل کر کے واپس جانا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر وہ 13 ذو الحجہ کو مکمل کرنا چاہے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، سورۃ البقرہ 206 نمبر آیت۔ ترجمہ، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ذو الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایام التشریق کے پہلے 2 دنوں میں حج مکمل کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اسی طرح اگر کوئی 2 دنوں سے لیٹ کرے یعنی 13 ذو الحجہ کو بھی حج کے مناسک ادا کرے تو اسے بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ سوالات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ سے احرام باندھا؟ میقات کسے کہتے ہیں؟ احرام کی پابندیوں کون کون سی ہیں؟ استلام کسے کہتے ہیں؟ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ رمل کسے کہتے ہیں؟ استباء کسے کہتے ہیں؟ سعی کسے کہتے ہیں؟ طواف اور سعی کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ سعی شروع کرتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ حلق اور قصر میں کیا فرق ہے؟ حج کس دن شروع ہوتا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 10ویں ذو الحجہ کو کسے کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ رمی اور جمرات کسے کہتے ہیں؟
طواف افاضہ کسے کہتے ہیں؟ طواف زیارہ کسے کہتے ہیں؟ طواف وداع کسے کہتے ہیں؟